بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویئرنیس کی دنیا میں خوش آمدید۔ میری طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیا ہم امتی ہیں؟ اس موضوع پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا واقعی میں ہی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، کیونکہ امتی کہنا اور امتی کا اپنے کردار سے خود کو امتی ثابت کرنا، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں جن کے مفہوم میں آتا ہے کہ جو ناپ تول میں کمی کرے وہ ہم میں سے نہیں، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں، جو ذخیرہ اندوزی کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جو تاجر برادران بیٹھے ہیں یا کوئی بھی کاروبار کرنے والے افراد ہیں، ایک پل کے لیے ہم یہ سوچیں کہ آیا ہم جو چیزیں مارکیٹ میں سیل آؤٹ کر رہے ہیں ان میں ملاوٹ ہے، ناپ تول میں کمی پیشی کر رہے ہیں کہ نہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں کہ نہیں۔ آپ پوری مارکیٹ میں وزٹ کر لیں، آپ کو ایک نمبر آپ شہد نہیں لے سکتے، ایک نمبر خالص آپ کوئی مرچ مسالہ نہیں لے سکتے، خالص دودھ نہیں ہمیں ملتا۔ کسی بھی قسم کے معاملات میں ہم جائیں مارکیٹ میں، آپ تسلی سے وزٹ کر لیں، ہمیں کوئی چیز خالص ملتی ہی نہیں، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم امتی ہیں۔ ہمارے امتی کہنے سے ہم امتی نہیں ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں کہ فلاں وزیر یا فلاں رینک کا افسر میرا دوست ہے یا میرا جاننے والا ہے، میرے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک وہ افسر نہ کہے کہ یار میں اس بندے کو جانتا ہوں۔ کچھ اسی طرح کا ہی ہمارا امتی ہونے کے معاملات ہے کہ ہم جتنا مرضی شور مچاتے جائیں کہ ہم امتی ہیں، پتہ تو تب چلے گا قیامت والے دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ یہ میرا امتی ہے، تو وہ ہمارے کردار کے مطابق ہی ہمارا فیصلہ ہوگا کہ آیا ہم واقعی امتی ہیں۔ پہلے کی امت میں سے اگر ہم دیکھیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی پیشی کرتی تھی، ان پہ عذاب آ گیا۔ اس طرح قوم لوط کے بارے میں بھی بدفعلی کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا۔ یا جتنی بھی امتوں پر عذاب آئے سب نافرمانیوں کی وجہ سے ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم لوگوں میں پہلی قوم جو تھی وہ ایک امت میں ایک گناہ تھا، اور ہم لوگوں میں ایک بندے میں ساری امتوں کے گناہ آ رہے ہیں کہ ہمارا کردار اتنا گر گیا ہے کہ ہم دشمن کو تو نقصان پہنچانے کی بات دور، ہم اپنے ہی بھائی کو، اپنے دوست کو ہی نقصان پہنچانے پہ تلے ہیں۔ ہم ٹوٹلی اس بات کو اگنور کرتے ہیں کہ یار اگر میں یہ سٹیپ لوں گا تو میرے بھائی کا اس میں نقصان ہو سکتا ہے، یہ میں کام کر رہا ہوں میرے ہمسایہ اس سے تنگ ہوگا کہ نہیں، میں یہ غلط کام کر رہا ہوں اس پہ معاشرے پہ کیا افیکٹ پڑے گا۔ ہر بندہ کہتا ہے میں اپنا الو سیدھا کروں، باقی کسی کا نقصان ہوتا ہے تو وہ ہوتا رہے۔ امتی کا یہ کام تو نہیں۔ امتی جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ایک دوسرے کا احساس کرنے کی، ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنے کی، کہ آپ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن جو ہے وہ ایک جسم کے مانند ہے، اگر اس کے کسی ایک حصے میں درد ہو تو پورے جسم میں درد ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے معاشرے میں آیا کیا ہمارے بھائی کو کوئی نقصان ہو رہا ہے ہماری وجہ سے تو ہمیں کوئی درد محسوس ہوتا ہے؟
بہت کم لوگ ایسے رہ گئے ہیں ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے ملک میں یا ہم لوگوں کے اندر میل جول والے جو کسی کا احساس کرتے ہیں. ویسے آپ پوچھ لے ہر بندہ یہی کہے گا میں نے کبھی کسی کا نقصان نہیں کیا. لیکن آپ مارکیٹ میں جائیں, آپ ہر دوسرے بندے سے پوچھیں, کوئی کسی کا حصہ رکھ کے بیٹھا ہے, کوئی کسی کو کوئی نقصان دے رہا ہے, کوئی کسی سے پیسے لے کے فرار ہوا ہے. ہر طرح کے عجیب و غریب معاملات ہیں. بڑے فخر سے مطلب ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے جھوٹ بولتے ہیں, اور اوپر سے اس کو ہم نے کسی نے گولی کا نام رکھا ہے کہ اس سے میں نے گولی دی, کسی نے کوئی نام رکھا ہے. ٹوٹلی ہم نے اس چیز کو اگنور کیا ہوا ہے کہ آیا ہم جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ امت جو آخری نبی کی امت ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حساب درجات عطا فرمائے, ٹھیک اسی طرح اس امت کو باقی تمام ساری امتوں میں افضل قرار دیا گیا. اور حکم ہے جس کا مفہوم ہے کہ دوسری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک یہ امت جنت میں داخل نہیں ہوگی. لیکن ہمارا معاملہ, ہمیں اپنے معاملے پہ تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ ویسے تو ہم سارے بہت نیک ہیں, لیکن پھر بھی کوئی کسی کو ادھار پیسے نہیں دے سکتا, کوئی کسی کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتا, کوئی کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتا, کوئی کسی کو ساتھ لے کے چلے کوئی چیز خریدنے کے لیے. جس بندے کو آپ ساتھ لے کے چلو گے وہی بندہ اپنی کمیشن کے چکر میں آپ کا جو بھی نقصان ہوتا ہوگا وہ ہوتا رہے, وہ اپنی کمیشن سیدھی کرے گا. ہمیں غور کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سبھی ایسے ہیں, ہمیں غور کرنا چاہیے آیا کہ ایک امتی ہونے کے ناطے ہم کس کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ہم کس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, اپنے آپ کے ساتھ یا اس امت کا نام بدنام کر رہے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.